الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو تمام عالم کے لیے ایز اے رحمت، ایز اے مرسی بھیجا گیا ہے۔ And you know, when we think of this ayat, a lot of times we are quick in thinking that he was sent for the entire humanity. جبکہ actually the Prophet علیہ السلام was sent not just for the entire humanity, but for even other creations of Allah subhanahu wa ta'ala, which is the animals, the jinns, and any other creation that might exist which might be out of, the knowledge of human beings. So what is essential over here is this, that tonight inshallah we want to cover کہ ہمارے نبی جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ کیسے تھے. And really one might think کہ اس کی کیا ضرورت ہے, but as you read into it you start realizing that what a different man the Prophet علیہ الصلاۃ والسلام was. اینڈ جو حقیقت میں ایک اچھا شخص ہوتا ہے نا، اس کی مثال کیسے آپ کو ہر سطح پہ ہمدردی سے نظر آتی ہے. اور اللہ رب العزت نے خود بھی قرآن میں جانوروں کا ذکر اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کے فائدے بیان کیے، بیکاز a lot of us actually, and especially people in the previous ages more particularly, would gain benefit out of animals. So much so that if you read the books of Seerah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to name his animals. And یہ personalization ایک محبت کا عنصر ہے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب قربانی کی عید پہ دس از ون موقع جہاں کہ ہمارے یہاں گھروں میں جانور آتے ہیں، بچے ان سے مانوس ہوتے ہیں، تو وہ ان کو نام رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کو چند دنوں کے لیے اپنے پیٹ کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں، ان کو فیڈ کرتے ہیں. یہ سب عین دین ہے، رائٹ. تو آپ سسم کے پاس جو کیا کہتے ہیں گھوڑے تھے، جو گدھے تھے، جو خچر تھے، جو اونٹ تھے، آپ علیہ السلام نے اسی طرح سب کے نام رکھے ہوئے تھے، اور سب کے ساتھ ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تعلق تھا. تو اس کے اعتبار سے گھوڑوں کے بارے میں بہت فضیلت ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was seen wiping the face of a horse using his own garment. اللہ اکبر، یعنی اپنے لباس سے گھوڑے کا جو منہ ہے آپ علیہ السلام وہ صاف کر رہے تھے. اینڈ جب لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ I was reproached last night for not taking care of horses, which means that اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ ایسے سمجھو ٹھیک ہے، کہ مجھے اس چیز پر اصلاح کی اور بتایا کہ I should take more care of horses. And they say the reason for that is because horses back in the day especially used to be of tremendous benefit. آپ یہ سوچو کہ جہاد کا تصور ٹھیک ہے گھوڑے کے بغیر ناممکن تھا، بیکاز سواری میں کیا کہتے ہیں آپ کی گھوڑا ہی ہوتا تھا. اینڈ کتنی جنگیں ان گھوڑوں کی مدد سے، اور کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو کہ اطاعت میں ہے، تو اللہ رب العزت اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ٹیک کیئر آف دیز ہارسز. اٹ از آلسو بین نریٹڈ آن دی اتھارٹی آف جریر ابن عبداللہ who said that I saw that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was twisting the forelock of a horse with his fingers, and he was saying a great reward, a great reward or benefit for rearing them for jihad and spoils of war has been tied to the forelock of horses until the day of judgment. Yani again, because of their participation in jihad, because of the nafa that we derive out of them, Allah Rabbul Izzat نے اس میں بہت سارا اجر کیا کہتے ہیں رکھا ہے، بہت سارا فائدہ رکھا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو چلو وہ جانور ہے کہ کیا کہتے ہیں گھوڑا ہو گیا، اونٹ ہو گیا. اونٹ کا بیکاز صحرا میں بہت ضرورت ہے اگر آپ نے نارمل سفر کرنا ہے. اسی طرح جو آپ کے مویشی ہیں ان سے انسان کو دودھ ملتا ہے، گوشت بھی ملتا ہے. بٹ واٹ اباؤٹ ادر اینیملس؟ لک ایٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ود ریگارڈس ٹو کیٹس. آپ سے کو بہت کیا کہتے ہیں شفقت تھی بلیوں کے ساتھ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم would put a bowl of water for the cat to drink from, and then perform wudu from the leftover water of the cat had finished as well. Now this might sound slightly ajeeb to us because obviously in the modern age we're very used to sort of clean, fresh, running tap water. اس زمانے میں obviously چیزیں مختلف تھیں. آج بھی اگر آپ گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں جو لوگ جانوروں کے درمیان رہتے ہیں ٹھیک ہے، so they don't mind sort of sharing water with animals at times. تو آپ سسٹم بیکاز فقہی اعتبار سے اس کی الگ کیا کہتے ہیں
تفصیل بھی موجود ہے کتابوں میں جو کہ فقہا سے آپ بیٹھ کے سمجھ سکتے ہیں. بٹ نبی علیہ السلام نہ صرف بلی کے سے پیار کرتے تھے، اس کے لیے پانی رکھتے تھے، بٹ وہ جو بچا ہوا پانی تھا اس سے وضو بھی فرما لیا کرتے تھے. کیا کہتے ہیں، حضرت عائشہ سے ہی روایت ہے کہ the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام said the cat is not impure, it goes around and repeatedly enters people's houses seeking food. توفون علیکم والا جو معاملہ اس کا، I have seen the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم performing wuzu using the leftover water after the cat drank from it. ٹھیک ہے. So there are multiple riwayat that basically suggest that. In fact, one of the famous companions of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم نے اتنی ساری روایات ابھی اس سیریز میں بھی سنی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ہریرہ جو ہے یہ ہر سے نکلا ہے، اور ہر ایکچولی بلی کو کہتے ہیں. And that's because he used to have a pet cat, right? So that shows that. And آج بھی اگر آپ if you go to مدینہ منورہ particularly, and Masjid Nabawi was famous for hosting a lot of cats. They would be roaming around and nobody would shoo them away or say anything to them because of how the Muslims actually were. ٹھیک ہے. اب بھی نہیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شفقت یا پیار نہیں کر رہے ہوتے تھے جانوروں سے، بٹ صحابہ کرام کو اس چیز کی تلقین اور تعلیم دیا کرتے تھے کہ جانوروں کے حقوق ہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں سے جو ایک فنڈامنٹل حق ہے ان کا وہ یہ ہے کہ جب آپ ان سے کوئی کام لیتے ہیں تو وی میک شیور کہ وی ڈونٹ اوور ورک دیم، رائٹ. وی میک شیور کہ وی ڈونٹ اوور ورک دیم. اینڈ آئی وانٹ ٹو پاز اینڈ تھنک اباؤٹ دا فیکٹ دیٹ یہ تو جانور ہے وچ obviously is a سب ہیومن سورٹ آف اینٹی. تو اگر ہمارا دین ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جانوروں کا اتنا خیال کریں کہ ان کو ایکسیسو کام نہ دیں، جو کہ بے زبان ہیں، جن کو ہم معاوضہ بھی نہیں دیتے، صرف کھانا دیتے ہیں. What about people that are our ماتحت؟ ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں کوئی ملازم ہے، کوئی ہیلپر ہے، آپ کی کمپنی میں کوئی امپلائی ہے، and you're making him work like an animal, you're scolding him, you're reprimanding him, you're not paying him on time. Imagine اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پہ کتنی پکڑ کریں گے. And that's something that we as Muslims have lost today. So عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم made me ride behind him one day. یعنی میں اللہ کے نبی کے ساتھ سواری پہ بیٹھا. And then he entered a garden that belonged to a man from the Ansar. ٹھیک ہے. تو باغ میں داخل ہوتے ہیں، وہاں ایک اونٹ کو دیکھتے ہیں. اب جب اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رونا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو یہ جانوروں کا بھی ہمارے نبی سے پیار ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کے اس کو پیٹ کیا، اس کو پیار کیا اور اس کے سر پہ انٹل کہ وہ اس کا رونا بند ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے. ٹھیک ہے. اینڈ نبی علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بتایا گیا کہ ایک انصاری شخص ہے. تو ایک انصاری نوجوان تھوڑی دیر کے بعد آیا اور اس نے آ کے بیسیکلی نبی علیہ السلام کو اقرار کیا کہ میں اس کا مالک ہوں. تو تب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یو شوڈ فیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ود ریگارڈس ٹو دس اینیمل دیٹ اللہ گیو ان یور پوزیشن. اٹ کمپلینڈ دیٹ یو اسٹارو اٹ اینڈ اوور برڈن اٹ ود ورک. تو نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اس کے معاملے میں کہ کل قیامت کے دن اس چیز کا بھی سوال ہوگا. اور آپ علیہ السلام اس جانور کی شکایت سمجھ سکے تھے کہ تم اس کو کھانا بھی صحیح سے نہیں دیتے اور اس سے زیادہ کام کرواتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ جانوروں سے معاملہ ہے جس میں ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے. اور آپ سوچیں کہ انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اگر انسان اس میں کمی کرتا ہے. میں اللہ تعالیٰ ریئلی گیو آل آف اس دی ایبلٹی کہ ہم اپنے ماتحت لوگوں کے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حقوق کا خیال کریں. اسی طرح سہل ابن حناسلیہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم came upon an emaciated camel due to hunger, right. یعنی ان کو ایک اونٹ نظر آیا جس کی حالت بالکل خراب ہوئی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بھوک کی شدت. کہ it had been starving for days and the Prophet said fear Allah regarding these dumb animals. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو بے زبان جانور ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو ان کے معاملے میں. ٹھیک ہے. ride them when they are in good condition and eat them, feed them. ٹھیک ہے. and eat them when they are in good condition, right. تو ایک اب اس میں کیا جو سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ if you know that an animal is unwell, right, so don't just say کہ اچھا یار میں اس پہ سواری کر لیتا ہوں، اس پہ سامان لا دیتا ہوں، دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے. انسان اپنی گاڑی کا اتنا خیال کرتا ہے یا بائک کا اتنا خیال کرتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی کہیں سے آواز آ رہی ہو، کچھ ہو رہا ہو، تو وی میک اٹ اے پوائنٹ کہ پہلے میکینک کے پاس لے کے جائیں، ٹھیک کریں تاکہ معاملہ بگڑ نہ جائے. حالانکہ دیٹس اے نان لیونگ تھنگ، رائٹ. بٹ یو انڈرسٹینڈ کہ اگر میں اس کو زیادہ غلط طریقے سے چلاتا رہوں گا تو وہ نقصان جو چھوٹا سا ہے وہ بڑھ جائے گا. بیائی نہیں. اسی طرح وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جانور جو کہ ابھی تھکا ہوا ہے، بھوکا ہے، ہماری ہی دی ہوئے مشقت کی وجہ سے بڑھاپے کو پہنچتا جا رہا ہے. اگر میں اس سے زیادہ کام لیتا رہوں گا تو کام تو وہ کرتا رہے گا اپنی موت سے پہلے تک، بیکاز وہ بے زبان ہے.
بٹ کل قیامت کے دن بہت نقصان ہوگا, کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی, اس کی سوال ہوگی, رائٹ. تو یہ چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ہمیں بتائیں. معاذ ابن انس جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام جو ہے کچھ لوگوں کے قریب سے گزرے, حتیٰ کہ وہ اپنے جانوروں کی بیسیکلی جو پشتیں ہیں یعنی جو ان کی بیکس ہیں ان کے ساتھ جو ہے کھڑے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رائڈ دیم, ٹھیک ہے, ان کائنڈنس, ٹھیک ہے, یعنی ان پہ جب سواری کرو تو وہ پیار سے احتیاط سے کرو, اینڈ ڈسماؤنٹ وین یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو رائڈ دیم, تو یعنی جب تمہیں ان پہ نہیں سواری کرنی تو ان سے اتر جاؤ. اینڈ دین ہی سیڈ ڈو ناٹ یوز دیم ایز چیئرس ٹو سٹ آن وائلسٹ آن دا اسٹریٹس اور ان دا مارکیٹس, رائٹ, کہ یعنی ان کو کرسیاں مت سمجھو بیکاز جانور کے لیے اس میں تکلیف کا باعث بنتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دین ہی سیڈ پرہیپس a ridden animal would be better, ٹھیک ہے, than the one riding it, as it mentions Allah more frequently than he does. So again, small little things that the Prophet علیہ السلام is particular about, ٹھیک ہے. ایک اور روایت میں ابو ہریرہ سے جو کہ مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی اویئر آف یوزنگ دا بیکس آف یور اینیملز ایز پلپٹس, ٹھیک ہے, کہ یعنی ان کے اوپر کھڑے ہو کے یا بیٹھنا جو ہے نا طویل دیر کے لیے, اس سے بچو. اللہ ہیز سبجیکٹڈ دیم ٹو یو سو دیٹ اٹ کیریز یو ٹو پلیسز دیٹ یو وڈ اونلی ریچ ود ایکسٹریم ہارڈشپ, یعنی اگر یہ جانور اللہ تعالیٰ نہ بناتے ایسے تو پھر آپ کے لیے سفر کرنا بہت مشکل ہو جاتا. تو اللہ کی اس نعمت کو پہچانو. اللہ میڈ دا ارتھ فار یو ٹو واک آن اینڈ اسٹینڈ آن, سو ڈو یور ڈیلنگس آن اٹ, ٹھیک ہے. سو دیز آر اگین تھنگس ویئر دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از ریمائنڈنگ اس آف دیز تھنگس. اسی طرح آپ سے لوگوں کو یہ چیز سمجھایا کرتے تھے کہ جانوروں کے ساتھ شفقت. شریح ابن حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ جو ہے نا ایک بیسیکلی جنگلی اونٹ کے اوپر بیٹھیں, اور وہ جو اونٹ تھا بیسیکلی وہ بدکنا شروع ہو گیا, وہ تھوڑا سا رف اینڈ ٹف طریقے سے ہلنا شروع ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اور انہوں نے بیسیکلی اس کو تھوڑا سا رف طریقے سے ٹریٹ کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو خطاب کر کے کہا کہ عائشہ یو شوڈ شو کائنڈنس ٹورڈز اٹ, کہ آپ کو اس کے ساتھ جو ہے شفقت کے ساتھ والا معاملہ کرنا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا جانور آج جو ہے نا ادھر ادھر ہو تو لوگ اس کو وپ سے مار رہے ہوتے ہیں, ہاتھ سے مار رہے ہوتے ہیں, کبھی ٹانگیں مارتے ہیں, ٹھیک ہے. شدید گرمی ہے, سامان لادا ہوا ہے, ہمارے ملک میں گدھوں کے ساتھ خصوصاً خچروں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اٹس این ایکسٹریم فارم آف ظلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said when you travel, ٹھیک ہے, where there is plenty of vegetation, یعنی جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ اور راستے میں یعنی کہیں بہت ساری ویجیٹیشن آتی ہے, you should go slow, ٹھیک ہے, and give the camels a chance to enjoy the benefit of the earth. So be empathetic enough کہ for them that's like their buffet, I'd say, right? So go slow کہ کچھ دیر کے لیے وہاں آہستہ ہو جاؤ so that تمہارا جو جانور ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے, ٹھیک ہے. And then he said کہ when you travel through a land where there is scarcity of vegetation, ٹھیک ہے, تو پھر تمہیں جلدی کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, یعنی اگر وہاں سبزہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو تمہیں چاہیے کہ تم تیز تیز وہاں سے چلو, ٹھیک ہے. And he says when you make a halt for the night, کہ جب تم رات میں قیام کرتے ہو, ٹھیک ہے, avoid doing so, ٹھیک ہے, avoid the road for the tracks or the pathways of wild beasts or the abode of harmful creatures, right? So again, even while we travel, the Prophet has given us ethics of what we should be doing and how we should be taking care of the animals that are there for us. اسی طرح حضرت ایک اور روایت میں ابن عمر سے جو کہ مروی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ یہ بہت عجیب جو ہے نا حدیث ہے, and we've heard likes of this that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said a woman was punished in hellfire because of a cat. اللہ اکبر. ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت کو جہنم میں عذاب دیا گیا, which she had confined until it died. یعنی ایک ایسا پیٹ تھا, ایک ایسی بلی تھی اس کے پاس جس کو اس نے بند کیا ہوا تھا, and obviously the hadith does not give us details, بٹ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے بلی مر گئی, اس کو کھانا نہیں دیا ہوگا, جو بھی چیز ہوگی. تو دیٹ وومن واز پنشڈ ان ہیل فائر بیکاز آف دس. شی ڈڈ ناٹ گیو اٹ ٹو ایٹ اور ڈرنک وین اٹ واز کنفائنڈ, نور ڈڈ شی فری اٹ سو دیٹ اٹ مائٹ گو, ٹھیک ہے, ایٹ دا تھنگز ان دا ارتھ. So this tells us that it is prohibited to confine animals and then not to take care of them. At times ہمارے یہاں بچے پیٹ رکھ لیتے ہیں and then they get bored after a few days and there is nobody to take care of them. وہ بیچارہ پیٹ جو ہے نا وہ گھر میں بند پڑا ہوا ہے, کوئی چوزا ہے, مچھلی ہے, بلی ہے, جو بھی ہے, and then we find out they've died. So there has to, the onus of that lies on us. ایک ہے کہ وہ نیچرلی جو ہے نا اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, that's a separate thing. But we have to be extremely careful, right? Extremely careful. So this is something that کیا کہتے ہیں is part of our deen. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said while a man was walking on his way he became extremely thirsty.
اینڈ دین ہی سیڈ اس کو راستے میں کنواں ملا اور وہ اس میں پانی جو ہے نا کیا کہتے ہیں لینے کے لیے گیا. تو جب وہ نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ پیاس سے اپنی زبان نکالے کھڑا ہے, ٹھیک ہے. اس شخص نے بیسیکلی جو ہے نا اس کتے کو کیا کہتے ہیں دیکھ کے سوچا کہ یہ کتا بھی ویسے ہی پیاسا ہے جیسے کہ میں تھا. تو یہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اس نے اپنا جو چمڑے کا موزہ تھا اس میں پانی بھرا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو اوپر لا کے آ کے اس شخص کا, اس کتے کا جو ہے نا اس کو کی پیاس کو بجھایا. اینڈ the Prophet said Allah appreciated his action and forgave his sins, رائٹ, کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مغفرت کر دی, اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ, shall we be rewarded for showing kindness to the animals as well? And the Prophet علیہ السلام said a reward is given in connection with every living creature, یعنی ہر زندہ چیز کے ساتھ جب آپ نرمی کرتے ہیں, شفقت کرتے ہیں, ایک اجر دیا جاتا ہے. I want to pause here brothers and sisters and say that just think about the fact کہ جانوروں کے ساتھ ہمدردی آج ہمیں زیادہ ہے یا نان مسلمس کو زیادہ ہے. And I think the non-Muslims have really taken over this part of our deen, right? We can argue about the fact کہ وہ کتے والا جو مسئلہ ہے, we can come to that, but the problem that lies here is this, that as Muslims a lot of us really don't care about animals, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam cared about animals a lot. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu narrated that the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, once a dog was going around a well and was about to die out of thirst, and the prostitute of Bani Israel happened to see it. ٹھیک ہے, یہ بہت مشہور واقعہ ہے بنو اسرائیل کی زانیہ عورت کا. اگین شی went down, took her leather sock off, ٹھیک ہے, اس کو کنویں میں اتارا, اس کے لیے پانی لایا اور اس کتے کو پانی پلا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس زانیہ عورت کی جو ہے نا مغفرت فرما دی. چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قبول کر لیتے ہیں. Now I want to clarify over here کہ we have two extreme viewpoints. ایک یہ ہے کہ بیکاز ہم وہ حدیث کو بھی جو کہ نس میں آ گئی جانتے ہیں کہ کتا جو ہے اس کو گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے, بیکاز اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے, ٹھیک ہے. So there is no کیا کہتے ہیں notion of keeping a dog as a pet at home, and that's the hukum of Allah subhanahu wa ta'ala. The only case where you can keep it genuinely, sincerely, when کہ آپ نے یا تو اس کو شکار کے لیے رکھا ہے یا واقعی آپ نے حفاظت کے لیے رکھا ہے, ٹھیک ہے, کہ there is some threat جس کی وجہ سے آپ نے اس کو گھر کے باہر کے حصے میں حفاظت کے لیے رکھا ہے, ٹھیک ہے. تو these are the two things and one can ask the ulama about the details of this. تو ایک تو یہ ہے, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں دو ایکسٹریمز ہیں. ایک وہ ہیں جو کتوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ سگے ماں باپ کو بھول کے جو ہے نا ان کو بس اپنا پیٹ ڈاگ ہی نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دی ادر ایکسٹریم از کہ وہ لوگ جو کہ دین کے نام پہ کتے سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ایون وین دے سی اے اسٹرے ڈاگ, ٹھیک ہے, دے وانٹ ٹو بیٹ دا ہیل آؤٹ آف اٹ, ٹھیک ہے, اس کو لاتے ماریں گے, اس کو پانی نہیں پوچھیں گے. تو جانور کو گھر میں رکھنے کی اجازت نہ ہونے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اس جانور سے دین نے ہمیں نفرت کرنے کو کہا ہے, رائٹ. ان فیکٹ یہ کتوں ہی کی ہم بات پڑھ رہے ہیں کہ وہ زانیہ عورت ایک پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, بیکاز اس کو گھر میں نہ رکھنے کی وجہ اللہ اس کی حکمت بہتر جانتے ہیں, بٹ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق, اور اس وجہ سے ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ جب ایک مسلمان جو ہے وہ درخت لگاتا ہے, یہ عجیب کتنی زبردست حدیث ہے, when you plant a tree, ٹھیک ہے, whatever is eaten from it is charity from him, ٹھیک ہے. So now think about this کہ not all trees are fruit bearing, but every tree has leaves and some sort of benefit, and most of the times it is animals that benefit from these trees. So this is عجیب that I might have planted a tree جس سے پتہ نہیں کتنے مویشیوں نے کھایا, کتنے جانوروں نے کھایا, and اس سب کا اجر جو ہے نا وہ میرے نامہ اعمال میں بڑھتا چلا جائے گا, ٹھیک ہے, وہ میرے نامہ اعمال میں بڑھتا چلا جائے گا. اب سو مچ سو کہ ایون جو جانوروں میں بیسیکلی آف اسپرنگ ہوتا ہے اس کا بھی خیال رکھنے کو کہا ہے اللہ کے نبی نے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں اس واقعے کو, کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے, سفر پہ تھے, ٹھیک ہے, اور بیسیکلی آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ریلیف کرنے کے لیے گئے, تو ان کی ایبسنس میں ہم نے ایک ریڈ کلر کا برڈ دیکھا, ٹھیک ہے, جس کے دو چھوٹے چھوٹے جو ہے نا بھی برڈز اس کے ساتھ تھے, اس کے دو بچے بھی اس کے ساتھ تھے. تو ہم نے جو ہے بیسیکلی کیا کہتے ہیں وہ بچے پکڑ لیے, اور وہ جو ریڈ برڈ تھا جو کہ ماں تھی بیسیکلی وہ ہمارے سر پہ آ کے گھومنا شروع ہو گئی, اینڈ جیسے جانور تڑپ نہیں رہا ہوتا پرندہ کہ میرے بچے کدھر ہیں. تو کہتے ہیں اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے پوچھا کہ ہو ہیز پٹ دس برڈ ٹو ڈسٹریس آن اکاؤنٹ آف اٹس ینگ, ٹھیک ہے, اینڈ ساتھ ہی کہا کہ ریٹرن دیم ٹو ہر, رائٹ, کہ فوراً ان کو جو ہے نا واپس کیا کہتے ہیں لے آیا جائے, ٹھیک ہے. سو دس از سم تھنگ دیٹ میکس یو ریئلائز کہ آپ وسلم کتنا خیال کر رہے ہوتے تھے, بیکاز اے لاٹ آف ٹائمز
we don't take care of these things, and this is something that we have to understand کہ یہ نرمی جس شخص میں جانوروں کے لیے ہو، آپ سوچو اس ہستی میں کتنی نرمی ہوگی انسانیت کے لیے، کتنی نرمی ہوگی اپنی امت کے لیے۔ یہ ہمارے آپ کے نبی تھے جن کی زندگی سے آج ہم دور ہیں، جن سے آج جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے انفارچونیٹلی۔ ہشام ابن زید روایت کر رہے ہیں کہ انس اور میں جو ہے ہم الحکم ابن ایوب کے پاس گئے، اینڈ انس رضی اللہ عنہ نے کیا کہتے ہیں کچھ لڑکوں کو دیکھا جو کہ ایک مرغی جس کو باندھا ہوا تھا اس کو لے نشانے مار رہے تھے، اس کو مار رہے تھے، اینڈ انس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا، دیٹ ڈونٹ شوٹ a confined animal. ٹھیک ہے، سعید ابن جبیر روایت کریں کہ when I was with Ibn Umar we passed a group of young people. ٹھیک ہے، again they were doing the same thing and Ibn Umar said who has done this? The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam cursed the one who did so. Right? So the Prophet is really particular about making the Sahaba realize that this is something that should not be done. Right? اسی طرح اللہ کے نبی نے جانوروں کو مارنا، ٹھیک ہے، خصوصاً چہرے پہ اینڈ کسی بھی اور جگہ پہ اس کو کاسٹرسائز کرنا، سب چیزوں سے منع فرمایا۔ جابر ابن عبداللہ کی یہ روایت ہے کہ ایک خچر جو ہے، ایک ڈونکی جو تھا ٹھیک ہے، وہ اللہ کے نبی کے پاس سے گزرا، اس کا جو چہرہ تھا وہ بگڑا ہوا تھا، تو آپ وسلم نے بیسیکلی فرمایا کہ اللہ ہیز کرسڈ the one who is کیا کہتے ہیں cauterized it on the face. So all these things basically وہ تھا. I want to sort of end with a couple of other things where the Prophet sallallahu alaihi wasallam basically also told us something that وہ جانور جو کہ ہارملیس ہیں ان کو مارنا بھی جو ہے نا ہمارے دین میں جائز نہیں ہے. So اس سے کیا مراد ہے؟ things like ants, bees, sparrow hawks، ٹھیک ہے، ڈپینڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، بٹ جو بھی جانور ہے نا ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم چلتے پھرتے کیڑے بھی مارتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، تو اگر وہ بیسیکلی if they're harmless، ٹھیک ہے، try your best not to harm them, right? However, there are hadith کہ any animal where you perceive harm، ٹھیک ہے، تو اس کو مارنا جو ہے بیسیکلی وہ جو ہے جائز ہے، اس کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ ہے. تو these are things that we all must understand. And brothers and sisters, in the month of Ramadan, as we sort of try and be better people, we must remember کہ ایک مخلوق، ٹھیک ہے، وہ جانور ہیں جن سے ہمارا کہیں نہ کہیں انٹریکشن ہوتا ہے، and our hearts should have kindness towards them. ٹھیک ہے، we should be people جو کہ ان کے ساتھ شفقت کریں. تو اگر آپ اپنے گھروں میں ہیں، پرندوں کے لیے گھر کے باہر پانی رکھنا، بچوں کو یہ شفقت دکھانا، اگر آپ کے گھر میں پیٹس ہیں ان کے لیے جو ہے نا کیا کہتے ہیں کھانا دینا، ان کا خیال کرنا، ان کی احتیاط کرنا، یہ سب چیز ہے. بٹ ہاں ڈونٹ بلو تھنگ آؤٹ آف پروپورشن لائک دا ویسٹرن سوسائٹی کہ بس صرف جانور کی اور اپنے پیٹ کی فکر ہو، اور جو آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے جو بڑے ہیں، آپ ان کو بلا چکے ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانوروں کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ عدل اور احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ شفقت والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ ہمارے نبی کیا کرتے تھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.